ایک تو ظاہر ہے ممکنات کی بات ہے، سیاست تو ممکنات سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے تو میں اس پہ جاننا چاہوں گی کہ اڈیالہ جیل منتقلی کیا جو خدشہ ہے چیئرمین تحریک انصاف کا کہ ان کے خلاف کیسز کو اسپیڈ اپ کیا جائے گا، اور شاید یہ جو سائفر کیس ہے اس کی تو لمٹ بھی ہے 30 دن کے اندر شاید ایف آئی اے نے جو ہے وہ اس کو مکمل کرنا ہے، تو ان کے خدشات درست ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ انہوں نے خود بھی درخواست کی تھی کسی زمانے میں؟ دیکھیے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ خدشات اس لیے زیادہ ہیں کہ 150 سے زیادہ کیسز بنائے گئے ہیں، اور کیسز جو ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ وکٹمائز کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، ان میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے، لیکن مقصد تو صرف یہ ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اور ان کی پارٹی کو جو ہے وہ پولیٹیکل سین سے باہر کیا جائے، ان کو سیاست سے باہر کیا جائے، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب جو بھی چیز ہوتی ہے اس میں شک و شبہات تو ایک دم ابھرتے ہیں کہ اب اگر کوئی مہربانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اس میں ان کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال جو کچھ پچھلے 1.5 سال میں ہوا ہے پارٹی کے ساتھ اور پارٹی چیئرمین کے ساتھ، اس لیے جتنے بھی خدشات کا اظہار وہ کریں وہ کم ہے، کیونکہ اتنے سارے کیسز جو ہیں وہ تو کوئی انڈیویجول کے خلاف ہو بھی نہیں سکتے اور وہ فیس بھی نہیں کر سکتا، تو وہ تو صرف ایک ہیراسمنٹ ہے تو نا۔ آپ نے علی ظفر صاحب کی بات سنی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے، اور میرا نہیں خیال کہ ماضی کو بھول جانا چاہیے اور کسی کے احتساب کی اور اس کی بات نہیں کرنی چاہیے، جو کہ ایک چیئرمین تحریک انصاف کا ایک ریگولر سٹانس تھا۔ وہ پہلے جنرل باجوہ کے خلاف بات کرتے رہے، پھر وہ انہوں نے موجودہ آرمی چیف کے خلاف بھی باتیں کی، تو وہ بھول جانا چاہیے ان کو سب باتیں، اور پھر ٹیبل پہ آ سکتے ہیں وہ بات چیت کے لیے۔ دیکھیے جہاں تک آرمی چیف پہلے اور یہ موجودہ کا تعلق ہے، دیکھیے وہ تو کوئی اس پولیٹیکل سناریو میں پارٹی نہیں ہو سکتے قانونی اور آئینی طور پر، ان کا تو کام ملک کو سیکیورٹی دینا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بات چیت ہونی چاہیے یا بات چیت ضروری ہے، کیونکہ ان کو تو چاہیے کہ سیاست سے باہر رہے اور پولیٹیکل فورسز کو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے دیں، اور فی الحال تو کوئی ان کے خلاف احتساب کا معاملہ بھی نہیں شروع ہوا۔ میں نہیں سمجھتا کہ باجوہ صاحب کے خلاف کوئی کیسز بن گئے ہیں یہ جو چل رہے ہیں، لہذا یہ معاملہ پولیٹیکل ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، پولیٹیکل لیڈرز کے درمیان طے ہونا چاہیے۔ مفاہمت کی بھی جو بات ہے یہ بھی پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز کے درمیان ہونی چاہیے، اس میں فوج کا کوئی لیکن اسپیچ 9 مئی ہو گیا تھا خان صاحب، 9 مئی کو جو کچھ ہوا، کیا چیئرمین تحریک انصاف کو اس بات کا اندازہ ہے، احساس ہے، کوئی ریگریٹ ہے کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیے نا، ایک تو بات یہ ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ بھی واقعات ہیں وہ ان کو گرفتار کرنے کے بعد واقع ہوئے۔ عمران خان صاحب کو وہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھایا گیا تھا، جس طرح اٹھایا گیا سب نے دیکھا ہے۔ ان حالات میں ان کا براہ راست کوئی واقعات سے تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جیل میں تھے، بلکہ 11 مئی کو میں نے انہیں سپریم کورٹ میں پیش کیا ہے، جس دن ریلیز آرڈر ہوا سپریم کورٹ سے۔ اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ میں تو 9 مئی کو جب مجھے لے گئے تھے اس وقت سے لے کے اب تک مجھے کچھ علم نہیں کیا ہوا، 2 دن مجھے کوئی خبر نہیں ملی، کسی نے مجھے کوئی اطلاع نہیں دی۔ اب میں آگے سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوں تو مجھے دوسروں سے یہ اطلاع ملی ہے کہ 9 مئی کو کوئی واقعات ہوئے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ان کا براہ راست 9 مئی کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات انہوں نے بارہا کہی ہے کہ اگر کوئی غیر قانونی، غیر آئینی تشدد، پرتشدد یا کوئی گراؤ جلاؤ والے کام ہوئے ہیں وہ ہماری پارٹی کی سوچ کے خلاف ہیں۔ ہم تو پیسفل، اور اس سے پہلے آپ کے سامنے جتنی انہوں نے پروٹیسٹ مارچز بھی کی ہیں اور بھی جو جیل بھرو تحریک چلائی ہے اس میں کسی میں وائلنٹ ایلیمنٹ تو نہیں تھا، بلکہ جب کبھی خطرہ ہوا وائلنس کا تو یہ وہاں سے جلوس کو واپس لے جاتے رہے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ بھی واقعات گزرے، لہٰذا اگر آپ پارٹی کی پالیسی دیکھیں، عمران خان کی پالیسی دیکھیں، تو ہرگز گراؤ جلاؤ تشدد میں نہیں شریک۔ اب اسی لیے ضروری ہے کہ اس کا پتہ تو کیا جائے کہ کون لوگوں نے یہ کیا، بلکہ اس وقت ابھی بھی سپریم کورٹ میں پٹیشن پینڈنگ ہے۔ اس پٹیشن میں میں وکیل ہوں عمران خان صاحب کا، اور ہم نے کہا ہے کہ جوڈیشل انکوائری کرائے 9 مئی کے واقعات میں۔ یہ 25 مئی کو میں نے سپریم کورٹ میں فائل کی ہوئی جی، اور آج اس کے کتنے مہینے گزر چکے ہیں۔ جی، تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ 9 مئی کے واقعات کا
ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. اچھا بالکل ہونی چاہیے, اور اس میں بہت ساری ایویڈنسز کی بھی بات ہوتی ہے کہ زوم کے اوپر بھی ان کی میٹنگز تھیں, پلاننگز تھیں. یہ ایلیگیشنز ہیں, ظاہر ہے اس کی جب انویسٹیگیشن ہوگی تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. لیکن جو وائلنس رہا وہ تو وائلنس تو خان صاحب آپ نے دیکھا جب 25 مئی کو لانگ مارچ لے کے آ رہے تھے پچھلے سے پچھلے برس جب ان کی گورنمنٹ گئی تھی, تو اس میں بھی آپ نے دیکھا اسلام آباد کے اندر گھراؤ جلاؤ ہوا, اس میں بھی وائلیشن انہوں نے کی سپریم کورٹ کے فیصلے کی. ہوا, لیکن وہ بعض اوقات ایسے موقعوں پر چند لوگ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, چند لوگ ڈال دیے جاتے ہیں ایسے. دیکھیں نا, اسی لیے تو کہتے ہیں انکوائری کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس میں ڈالے گئے ہیں جلاؤ کھراؤ کے لیے. ٹھیک بات. جہاں تک پارٹی کا تعلق ہے وہ تو کوئی جلاؤ کھراؤ کے اندازے سے جاتی ہی نہیں ہے, وہ تو چلو انہوں نے ڈیمونسٹریشن کرنی کر کے آ گئے. اچھا, لیکن وہاں کن لوگوں نے ان کو اندر لے کے گئے, کیا کچھ ہوا, یہ ساری چیز انکوائری ہونی چاہیے. اچھا